اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ویورز اور ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں مقدس مہینے رمضان المبارک کی مناسبت سے اس چینل پر مشہور صوفی بزرگ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب محمد رسول اللہ جلد سوم قصص القرآن یا قصص الانبیاء کا پورا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس چینل پر انشاءاللہ 30 رمضان تک ہم اس پوری کتاب کو کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آپ اسے اکیلے میں اور بچوں کو اسپیکر پر بٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے اندر، آپ کے گھر والوں کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر انشاءاللہ الہامی کتابوں کی طرز فکر اور انبیاء کرام کی طرز فکر پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، واقعات، ان کے اندر جو سائنسی توضیحات ہیں اس کا علم بھی انشاءاللہ آپ کو اس سے حاصل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کاوش کو پسند کریں گے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بوڑھے اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر زندگی با مقصد نہ ہو تو انسان آدمیت کے دائرے میں تو رہتا ہے، لیکن انسانوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم کی تعریف انسان اور آدم کے نام سے کی ہے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات کا علم نہیں سکھایا تھا، آدم کے نام سے پکارا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات اور کائناتی علوم کے اسرار و رموز سکھائے تو فرشتوں نے کہا کہ آدم کی حاکمیت قبول کر لو، تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کی حاکمیت قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ جب تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہیں تو طرح طرح کی مثالوں سے تخلیقی سسٹم سے روشناسی عطا فرماتے ہیں، اور انسان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی اربوں کھربوں تخلیقات میں سے ایک واحد تخلیق انسان احسن تقویم ہے۔ احسن تقویم کا مطلب ہے انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین صناعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اس لیے کہا ہے کہ سماوات، زمین اور ان دونوں کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب انسان کے تابع کر دیا گیا ہے۔ کائناتی تزئین و آرائش کے روشن وسائل، سورج، چاند، ستارے سب انسان کے محکوم ہیں، اور یہ حاکمیت اس علم کی بنیاد پر ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا ہے۔ آدم کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے منتقل نہیں فرمایا۔ محترم ویورز، جہاں تک مقصدیت کا تعلق ہے، مقاصد کی بہت ساری طرزیں ہیں۔ مثلا ایک طرز یہ ہے کہ بچہ اپنی زندگی کا مقصد نہ جانتے ہوئے بھی ماں کے گرد طواف کرتا ہے۔ بچے میں ماں کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ابھرتا۔ اسی طرح ماں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب تک بچہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ خود کو سنبھال سکے، ماں اس کو خود سے چمٹائے رکھنے پر خود کو پابند محسوس کرتی ہے۔ 12 سال کے بچے میں نامکمل مقصدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ مقصد پورا کرنے کے لیے رہنمائی اور تعاون کی اشد ضرورت محسوس کرتا ہے، حالانکہ ضرورت کا اسے علم نہیں ہوتا۔ بلوغت اور شعوری بالغی کے بعد اس کے اندر کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا، کسی مقام پر پہنچنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور اس جذبے کو وہ مقصد کا نام دیتا ہے۔ جوانی سے انحطاط کے دور تک وہی بچہ جسے مقصد کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا گھریلو زندگی بسر کرتا ہے، اور اس گھریلو زندگی کا مقصد اس کے سامنے آسائش و آرام، بیوی بچے اور ان کی تعلیم و تربیت ہوتا ہے۔ انحطاط کے بعد سارے مقاصد کی عمارت بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور دماغ بقا کے بجائے فنا کے خیال میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بقا فنا بن جاتی ہے اور فنا کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی آدمی یہاں سے چلا گیا ہے اس نے واپس آ کر نہیں بتایا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا گزری، وہاں کے ماہ و سال کیسے ہیں، اور زندگی کے کن ضابطوں، کن طریقوں اور کن رویوں پر وہاں پر زندگی قائم ہے۔ ہمارے پاس 10,000 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم جب 5,000 سال کا ذکر کرتے ہیں تو تاریخ کے حوالے سے 2,000 سال قبل مسیح کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کب بنی، اس دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگوں نے اپنا مقصد پورا کیا، کتنے لوگ بامراد اور نامراد مر گئے، ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ جیسا منہ ویسی بات، کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا 3 ارب سال پہلے بنی تھی، کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا کروڑوں سال سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2,000 سال بعد ہمارے اوپر الفاظ کی کمی کا اتنا دباؤ ہے کہ ہم قبل مسیح کا لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں، لیکن قبل مسیح کے بعد بھی ہمیں تاریخ میں ایک تسلسل اور ایک تواتر ملتا ہے، اور وہ تسلسل انبیاء کرام کی مقدس ہستیوں کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی سیدنا حضور علیہ السلام کے ساتھ 1,24,000 پیغمبروں کی مسلسل سند ہمارے پاس موجود ہے، جو تاریخ کا ایک واضح، روشن اور بین ثبوت ہے۔ محترم ویورز، پیغمبروں کی تعلیمات پر غور و فکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ سارے پیغمبروں نے مشترکہ طور پر نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور سے نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ خود اس پر عمل کر کے یہ تصدیق باہم پہنچائی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی میں تفریق کر کے ہی بامقصد زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کروایا ہے اور بتایا ہے کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھائی چارہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا بے سکون رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن پیدائش کے بعد کھلے میدان میں بھی نہیں چھوڑ دیتے۔ زندگی کے جتنے وسائل ہیں پیدا کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ پیدا کرتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کو تعلیم کا حکم دیتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کو اپنا راستہ قرار دیتے ہیں، پیغمبران علیہ السلام کی زندگی کو مشعل راہ بتاتے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی پر تفکر کیا جائے تو ان میں صراط مستقیم پر قائم رہنے اور صراط مستقیم کی دعوت دینے کا بھرپور عزم ہوتا ہے۔ پیغمبر عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، پیغمبر حق تلفی نہ کرنے کا درس دیتے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی کے ماہ و سال اور نشیب و فراز کو آسمانی کتابوں نے بیان کیا ہے۔ آخری کتاب قرآن پاک میں بھی پیغمبروں کا کہیں مجمل اور کہیں تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ لوگ انہیں قصص القرآن، قصص الانبیاء کا نام دے کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر ہے، اس کی ہر بات میں حکمت ہے، اس کے ہر کام میں قدرت ہے، اس کے ہر کام میں دانش ہے۔ ہدایت پانے کے لیے جد و جہد کے اصول ہیں۔ انبیاء کرام سے متعلق جتنے بھی قصے ہیں، ہر قصے میں جہاں توحید پرستی کا اعلان ہے وہاں شرک اور بت پرستی کی نفی ہے، حقوق العباد کی تعلیم ہے، نوع انسانی کے لیے تسخیر کائنات کا مژدہ ہے، وہاں تسخیر کائنات کے اسرار و رموز اور فارمولے بتائے گئے ہیں۔ مثلا حضرت آدم کے قصے میں مؤنث اور مذکر کا تخلیقی راز پنہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں پائیدار کشتی بنانے کا طریقہ کار موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں مردہ زندہ کرنے کا قانون موجود ہے۔ حضرت اسماعیل کے قصے میں خواب کی مخفی رازوں کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں لوہے کی ایجادات کا ظہور اور لیزر شعاؤں کے فارمولے کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں
ٹائم اسپیس کے فارمولے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا، جنات اور چرند پرند پر تسخیر کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں ان کی قوم پر آسمانی آفات مثلاً طوفان، گرد و باد اور زلزلے آنے کا بیان ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے میں ٹاؤن پلاننگ، ناپ تول کا نظام اور حکومت سازی کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کشش ثقل کو کم کرنے کا قانون اور اس قانون کے ذریعے غلہ ذخیرہ کرنے کو گودام یعنی احرام بنانے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ سیاروں اور علوم و نجوم کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں ڈیپ فریزر کا قانون، مائکروویو فریکوینسی اور آکسیجن کا زندگی سے تعلق کا ذکر ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے قصے میں کسی چیز کو توڑنے میں آواز کی فریکوینسی کے قانون کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں آواز کے قانون کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں تصرف کرنے کا قانون بتایا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں حیات بعد از ممات کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جادو، سحر اور تصرف کے طریقہ کار کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مسیحائی کا قانون بیان کیا گیا ہے، جبکہ حضرت مریم کے قصے میں غیب سے رزق فراہم کرنے کا تذکرہ ہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کا شق القمر کرنا یہ انکشاف ہے کہ جس طرح آدمی باہم گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح ساری مخلوق شجر، حجر باتیں کرتے ہیں۔ انسان اگر پرندوں اور اشجار کی زبان کا علم سیکھ لے تو وہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ محترم ویورز، اس کتاب کے مؤلف خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو بھی زندگی کا ایک مقصد نظر آیا۔ ہوا یوں کہ مقصد زندگی سے واقف ایک بزرگ ہستی سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اس بزرگ ہستی نے بتایا کہ انسان آدم کا بیٹا ہے اور قانون یہ ہے کہ وراثت بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ آدم کی خلافت وہ علوم ہے جو کائنات میں آدم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور انہی علوم کی بنا پر نیابت و خلافت کا شرف آدم کو حاصل ہے۔ آسمانی کتابوں اور آخری کتاب قرآن مجید میں ان علوم کو علم الاسماء کہا گیا ہے۔ علم الاسماء میں تخلیقی راز و نیاز، فنا و بقا کے مرحلے، حیات بعد از موت، حشر و نشر، جنت دوزخ اور دونوں جہاں میں یعنی دنیا و آخرت میں پرسکون رہنے کے آداب اور طریقے موجود ہیں۔ ان طریقوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اور کائنات کے خالق کو پہچانے، بندے کو قادر مطلق رحمان و رحیم اللہ کا عرفان حاصل ہو۔ اگر اللہ کو کسی بندے نے نہیں جانا یا اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی پھیلائی ہوئی آسمانی و زمینی آرائش کا مطالعہ نہیں کیا تو اس بندے نے زندگی کے مقصد سے انحراف کیا، اور زندگی کے مقصد سے انحراف کرنے والا بیٹا آدم کا بیٹا کبھی آدم کا وارث نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو بروج سے زینت بخشی دیکھنے والوں کے لیے، اور چھپا لیا ہم نے اس خوبصورت آرائش اور زینت کو شیطان مردود سے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن ہر بات کو کھول کر اور واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ نوع انسانی کا کوئی فرد، کوئی گروہ ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہے، بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، یعنی فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز میں حضور قلب حاصل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مہربانی سے امتی ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی نسبت حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو حاصل ہوئی، اور الحمدللہ یہ کتاب محمد رسول اللہ جلد اول انہوں نے لکھنی شروع کی، آہستہ آہستہ پھر جلد دوئم، اور اس کے بعد الحمدللہ اب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوئم جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں پیغمبران علیہ السلام کی شان میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی
لکھی ہوئی اس مدحت کو قبول فرمائے اور یہ کتاب ہم سب کے لیے اور محترم بزرگ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے لیے توشہ آخرت بنے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ویورز، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بتائیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان کی 30 تاریخ عید تک جاری رہے گا. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ پوری کی پوری کتاب کی ویڈیوز آپ کو بغیر کسی تعطل کے پورے رمضان المبارک میں ملتی رہیں. جزاک اللہ خیر.